السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح کے پیغام کی آج کی قسط میں سید سعدی قاسمی آپ کے روبرو ہوں۔ ہمارا یہ چھوٹا سا مختصر پیغام جس میں بہت سی چیزیں اللہ کا شکر ہے آپ حضرات کے لیے ہوتی ہیں اور بہت سی چیزیں یقینی طور پر آپ کو نئی سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ہم اس پیغام کو لے کر صبح صبح اس لیے آتے ہیں کہ نفسیات کا سائیکلوجی کا ایک اصول ہے کہ انسان جو بات صبح سنتا ہے اسے یاد رکھتا ہے اور وہ بات اس کے دل اور دماغ میں پیوست ہو جاتی ہے۔ تو آج کا جو پیغام ہے وہ تاریخ کا ایک بڑا اہم سبق ہے۔ یہ بات سن 750 عیسوی کی ہے، جس وقت بنو امیہ کی سلطنت کو بنو عباس نے ختم کر دیا تھا، مٹا دیا تھا۔ اب تاریخ میں جائیے، تاریخ کے جھروکے میں جھانک کر دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا بنو عباس کون تھے، بنو امیہ کون تھے۔ یہ تو بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس خاندان کے پاس حکومت آئی وہ بنو امیہ تھے، اور پھر ان سے حکومت جن لوگوں نے لی وہ بنو عباس یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا خاندان تھا۔ سن 750 میں یہ واقعہ پیش آیا، اور جب بنو عباس حکومت لے رہے تھے تو اس وقت وہ مجبور تھے کہ وہ کسی باہر والے کی مدد لیں، اس لیے انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ایرانیوں کی مدد لی جائے۔ انہوں نے اس دور میں ایرانیوں سے مدد لے لی۔ یہ بھی تاریخ کا ایک بڑا لمبا چیپٹر ہے کہ پھر کیا کیا ہوا۔ بہرحال اس مدد کی بنیاد پر انہوں نے بنو امیہ سے حکومت لے کر بنو امیہ کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، جب آدمی کسی دوسرے کی مدد لیتا ہے اور اس کی مدد سے حکومت قائم کرتا ہے تو جو مدد کرنے والا گروہ یا مدد کرنے والا انسان یا مدد کرنے والا گروپ ہوتا ہے اس کے اثرات اس پر ضرور ظاہر ہو کر رہتے ہیں۔ اس مدد لینے والے کی حکومت پر وہ اثرات ضرور مرتب ہوتے ہیں، ضرور ظاہر ہو کر رہتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک مثال اور ذکر کروں گا، پھر آگے کی بات کروں گا۔ ہمارے ملک میں بھی ایسے ہوا تھا۔ غالباً 1540 سے 1555 کے بیچ کا جو وقت ہے، جس میں ہمایوں سے شیر شاہ سوری نے حکومت لے لی تھی، اور حکومت لینے کے بعد ہمایوں مجبور ہو گیا تھا کہ وہ یہاں سے چلا جائے، اور یہاں سے جانے کے بعد وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا، حتیٰ کہ ایران ہی نے اس کو پناہ دی تھی۔ اور ایران کا بادشاہ طہمہ اسپ صفوی تھا، جس نے یہ کہا تھا کہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ چنانچہ اس نے مدد کی، اور اس مدد کے نتیجے میں ہمایوں دوبارہ انڈیا لوٹا اور اس نے دوبارہ اپنی حکومت قائم کی، اگرچہ وہ حکومت زیادہ دن تک قائم نہیں رہ پائی۔ تو اب بنو عباس کی حکومت ہو یا بنو امیہ کی حکومت ہو یا ادھر ہندوستان میں ہمایوں کی حکومت ہو، ان دونوں میں آپ ایک بات کامن دیکھیں گے کہ ان میں ایران والوں کے اثرات اپنے آپ پائے جاتے ہیں۔ ایران والے اپنی فطرت کے اعتبار سے آرٹ کے شوقین ہوتے ہیں، ان کی زندگی کے اندر ثقافت اور کلچر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، وہ ادب اور آداب کے بڑے قائل ہوتے ہیں، لیکن ساتھ میں ایک بڑی ہی گھنونی چیز ان کے ہاں ضرور پائی جاتی ہے جس کو کہا جاتا ہے شیعیت۔ وہ ان کے اندر بری طرح سے اتری ہوئی ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ تاریخ کے جھروکے میں جھانک کر دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ بنو عباس کی قائم ہونے والی حکومت ہو جو ایران کی مدد سے قائم ہوئی تھی، ان کے یہاں بھی شیعوں کے اثرات آنے لگے، حتیٰ کہ ان کی نسلیں شیعہ ہوتی چلی گئیں۔ اور اپنے ملک بھارت میں آپ دیکھیں گے تو یہاں بھی آپ کو نظر آئے گا، اور خوب نظر آئے گا کہ مغلیہ سلطنت کے اوپر ہمایوں کے دوبارہ بھارت لوٹنے کے بعد جو اثرات شیعت کے پڑے ہیں وہ اتنے خطرناک تھے کہ وہ آج تک وہ اثرات مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ان دونوں چیزوں سے، ان دونوں واقعات سے جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ بات صرف اتنی ہے کہ کامیابی انسان جب دوسرے سے مدد لے کر حاصل کرتا ہے تو وہ کامیابی اس کی نہیں ہوتی ہے بلکہ اس گروہ کی یا اس گروپ کی ہوتی ہے۔ اب ایسے میں کیا جائے، آدمی کرے کیا؟ تو بات بہت سیدھی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ آدمی اپنی کامیابی کے لیے اپنے آپ محنت کرے، اور اپنے آپ محنت کرنے میں ایک بات یاد رکھے، اور وہ بات یہ ہے کہ اپنی کامیابی کا راستہ
چھلانگ نہیں ہے بلکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا ہے۔ اپنی کامیابی کا راستہ اسٹیپ چھوڑ کر چلنا نہیں ہے بلکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک کر کے آگے بڑھنا ہے۔ جو کامیابی آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے سلولی حاصل کی جاتی ہے وہ پائیدار ہوتی ہے، وہ دیر تک رہتی ہے، اس کے اوپر یہ اثرات دیر تک رہتے ہیں کہ وہ پھر دنیا میں کچھ اپنا جلوہ ضرور دکھاتی ہے، لیکن جو کامیابی چھلانگ کے ذریعے سے حاصل کی جاتی ہے عام طور پر وہ پائیدار نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ بہت جلد ہی تاریخ کے کسی ڈھیر کے اندر غائب ہو کر رہ جاتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب بھی کبھی اختلاف ہوتا ہے تو اختلاف سے جہاں نقصانات ہوتے ہیں بہت نقصانات ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک فائدہ بھی ضرور ہوتا ہے، اور وہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی خیر ضرور نکل کر آتی ہے، کوئی خیر وجود میں آتی ہے۔ جیسے میں نے بتایا بنو امیہ اور بنو عباس میں اختلاف ہوا تو بنو عباس نے جب حکومت حاصل کر لی بنو امیہ سے تو انہوں نے بنو امیہ کو قتل کرنا شروع کر دیا اور مارتے رہے، لیکن اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ بنو امیہ کا ایک شہزادہ جس کا نام عبد الرحمن الداخل تھا وہ یہاں سے نکلا، اور نکلنے کے بعد سیدھا اس نے اسپین کا رخ کیا اور وہاں پہنچ گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں اس کے ذریعے سے حکومت قائم کروائی، جو حکومت 800 سال تک اسپین میں قائم رہی ہے، اور اس پورے 800 سال کے دور کو تقریباً مسلم اسپین کا دور کہا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں یہاں سے بات پھر دور تک پہنچی، اور اسلام اسی عبد الرحمن الداخل کے ذریعے سے قائم کی ہوئی سلطنت کے دوارا یا اس کے ذریعے یورپ کے اندر داخل ہوا، اور پورا یورپ یہ گویا کہ مستفید ہوتا رہا اور فائدہ اٹھاتا رہا، خاص کر مسلمانوں کی ٹیکنالوجیز سے، مسلمانوں نے جو چیزیں اسپین میں ایجاد کی ہیں ان کے ذریعے، اور مسلمانوں نے جو سائنسی علوم کو فروغ دیا ہے ان کے ذریعے سے پورے یورپ نے فائدہ اٹھایا ہے۔ وہ اس کا اعتراف کریں نہ کریں، بہرحال بات یہی ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائیں۔ بات یاد رکھیے گا کہ اپنی کامیابی کے لیے خود محنت کرنی ہے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا ہے، چھلانگ لگا کر آگے بڑھنے کی کوشش مت کیے، ورنہ منہ کے بل زمین پر گریں گے اور ناک اور دانت سب ٹوٹ جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ کل پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اس پہ اپنے کمنٹ دیے، اپنی باتیں لکھیے، اچھی باتیں لکھیے۔ یہ ایک علمی بالکل موضوع تھا جس کو میں نے منتخب کیا تھا۔ کل پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔